السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہیں تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور میرے ساتھ ہے محمد زین اور ساتھ میں اس کے بھائی ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کے جائیں گے سلطان شہاب الدین غوری کے مزار۔ سلطان شہاب الدین غوری کے بارے میں بتائیں گے، کب پیدا ہوا تھا اور اس کی وفات کیسے ہوئی تھی، اور اس کی فتوحات کے بارے میں آج ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے۔ یہ ابھی ہم صبح سے پہلے ایک مقام پہ تک کی جوڑ موجود ہے، اس کی تھوڑی سی ویڈیو دکھا رہے ہیں، اور یہ آگے ٹرکی ٹول پلازا آگے اس کی ویڈیو دکھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی سلطان شہاب الدین غوری کے مزار سے لائیو آپ کو کچھ مناظر دکھائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کی مکمل ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں شہاب الدین غوری کا مزار، اور اس کو بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک گمنام بادشاہ کا مزار بنایا، مزار کے علاوہ اس کے نام پہ ایک غوری مزار بھی بنایا۔ تو ابھی ہم آپ کو اس کے مزار کے درونی مناظر دکھا رہے ہیں، اور دیکھیں کہ مزار پر سنگ مرمر کا بہت ہی عمدہ اور اتنا خوبصورت کام کیا گیا، جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے پیسوں سے اس کا مزار بنایا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو اس کے مزار شریف کے باہر کے مناظر بھی دکھائیں گے، اور وہ تاریخی مسائل بھی دکھائیں گے جو سلطان کے نام پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بنایا تھا۔ ابھی ہم آپ کو مین گیٹ سے اندر لے کے جا رہے ہیں، اور سامنے سلطان شہاب الدین غوری کا مزار ہے، اور ادھر ایک طرف سلطان شہاب الدین غوری کی تصویر، اور ایک ساتھ غوری میزائل، اور ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بھی تصویر ہے۔ اور یہ غوری میزائل دیکھ کر اور یہ مزار دیکھ کر دل یہ چاہتا کہ بندہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو لاکھ سلام پیش کرے، جس نے ایک گمنام سلطان کی قبر کو ڈھونڈا، تلاش کیا، اور پھر اس پر ایک بہت ہی خوبصورت مزار بنایا، اور اس نے چاروں طرف یہ چھوٹے چھوٹے مقبرے بھی بنائے۔ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے شہاب الدین غوری 1149 میں پیدا ہوا تھا۔ شہاب الدین غوری سلطنت نے غوریہ کا دوسرا اور آخری حکمران تھا، جو 1202 سے 1206 تک سلطنت غوریہ کا حکمران رہا، اور وجہ اس کی وفات کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ مدفن یہ اس ٹائم سواوا میں ہے۔ شہریت یہ افغانی تھا، اور اس کا بھائی غیاث الدین محمد غوری خاندان سلطنت غوریہ تھا۔ فتوحات شہاب الدین غوری کی کروائیاں موجودہ پاکستان کے علاقے سے شروع ہوئی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے سب سے پہلے ملتان پر حملے کیے، جو غزنویوں کے زوال کے بعد ایک بار پھر اسماعیلی فرقے کا گڑھ بن گیا تھا۔ محمود غزنوی نے 1175 میں ملتان کو فتح کرنے کے بعد 1189 میں پشاور اور 1182 کو دمبل کو فتح کرنے کے بعد غوری سلطنت کی حدود کو بحیرہ عرب کے ساتھ شامل کیا، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھتا گیا، اور اس نے لور اس کے نواحی علاقے بھی غزنوی خاندان کے قبضے میں لیے، جو اس وقت غزنویوں کے قبضے میں تھا۔ 1186 میں لور پر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لیا، اور غزنوی کی حکومت کو ختم کیا۔ شہاب الدین غوری نے جب غزنوی کی حکومت کو ختم کیا تو اس کے بعد دلی اور اجمیر میں حکمرانی ہندو راجہ پرتھوی راج چوہان کی تھی۔ جب پرتھوی راج چوہان کو پتہ چلا کہ شہاب الدین غوری نے لور پر قبضہ کر لیا، تو پھر پرتھوی راج چوہان نے اپنی 2 لاکھ فوج لے کر ترین ایک مقام ہے اس کی طرف چل پڑا۔ پھر دونوں کا ایک میدان میں مقابلہ ہوا، تو پرتھوی راج چوہان کی فوج زیادہ ہونے کی وجہ سے سلطان شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی۔ اس کو ایک سپاہی نے زخمی حالت میں بچا کر لاہور واپس لے آیا۔ جب سلطان
کو غائب دیکھ کر اس کی فوج میں ہلچل مچ گئی اور وہ سارے میدان سے بھاگ لے کے محمود غزنوی زخمی حالت میں لاہور لایا گیا، جہاں سے وہ غزنوی پہنچا اور پھر سلطان اس شکست کے بدلہ لینے کے لیے 1 سال تک بالکل کسی سے بھی بات چیت نہیں کر رہا تھا، اور تاکہ اس نے اپنے کچھ جرنیلوں کو سزائیں بھی دی، اور اس سلطان نے اپنی عیش و آرام کی زندگی گزارنا ختم کر دی تھی، اور پھر اس نے تمام جنرلوں کو تربیت یافتہ فوج تیار کرنے کا حکم دیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی تھی، جس کی تعداد تقریباً 1,20,000 تھی۔ وہ اس فوج کو لے کر پچھلی شکست کا بدلہ لینے کے لیے دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ پرتھوی راج چوہان نے بھارت کے 250 سربراہ راجاؤں کی مدد سے 3 لاکھ سے زائد فوج اور کئی ہزار جنگی ہاتھیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ پرتھوی راج نے پہلے شہاب الدین غوری کو خط لکھ کر بولا کہ واپس چلے جائیں، کیوں پہلے کی طرح اپنی فوج کو مروانا ہے؟ تو شہاب الدین نے بڑے اطمینان سے کہا کہ اس بار انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم آپ کو شکست دیں گے۔ پھر دونوں کے درمیان سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی لڑائی شروع ہوئی، اور جو تقریباً ظہر کے وقت تک جاری رہی، اور پھر سلطان شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کو شکست دی اور پرتھوی راج چوہان میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، اور کچھ دیر کے بعد دریائے سرمائی کے پاس سے گرفتار ہوا، اور پھر شہاب الدین غوری نے اسے قتل کا حکم کر دیا۔ پھر اس جنگ کے نتائج برآمد ہوئے اور مسلمانوں سے کوئی مقابلہ کرنے والا نہ رہا۔ پھر اس طرح ایک عظیم الشان، ایک ایسی عظیم سلطنت مسلمانوں نے ہندوستان میں قائم کی جو 1857 تک قائم رہی۔ شہاب الدین کے زمانے میں غیر مسلموں کی کثیر تعداد نے اسلام قبول کیا۔ یہ شہاب الدین غوری کے مزار کے باہر کے مناظر دکھا رہے ہیں کہ کس طرح اس کے مزار کے چاروں اطراف میں خوبصورت باغ بنایا گیا اور پودے بھی لگائے گئے ہیں، جس میں صفائی کا بہت زیادہ فقدان تھا، صفائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ابھی شہاب الدین غوری کی شہادت کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتاتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلجوقیوں کے بعد خراسان اور ترکستان میں خوارزم خاندان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ غیاث الدین کے بعد اس کے بھائی شہاب الدین غوری کے زمانے میں بھی بہت زیادہ لڑائیاں ہوئی تھیں، بہت زیادہ لڑائیاں جاری تھی۔ تو اس سلسلے میں، ان لڑائیوں کے سلسلے میں شہاب الدین غوری 601 میں خوارزم تک پہنچ گیا تھا۔ لڑائی کرتے کرتے شہاب الدین غوری خوارزم تک پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں اس کو شکست ہوئی، اور پھر اچانک یہ مشہور کیا گیا کہ شہاب الدین محمد غوری جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ اس خبر کے پھیلنے کے بعد پنجاب کے کھوکروں نے بغاوت کر دی تھی، اور پھر شہاب الدین محمد غوری کو فوراً پنجاب آنا پڑا۔ وہ بغاوت کو کچلنا چاہا تھا۔ بغاوت ختم کرانے کے بعد وہ واپس خوارزم کی طرف جا رہا تھا، تو دریائے جہلم کے کنارے موجود تحصیل سواوا میں اس کو ایک اسماعیلی بندے نے حملہ کر کے رات کو شہید کر دیا تھا، اور پھر اس کو اسی جگہ پر تقریب اس کا مقبرہ اس وقت ضلع جہلم کی تحصیل سواوا میں موجود ہے، جو چکوال موڑ سے تقریباً 17 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ سامنے ایک مدرسہ ہے اور ان کا نام انہوں نے رکھا ہے غوری اسلامک اکیڈمی۔ تو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ آپ ہمیں دے اجازت، پھر اسی طرح کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔